بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. بھئی ہماری جو ابتدائی بحث ہے وہ نحو کے مبادیات کے بارے میں ہوگی. مبادیات کہتے ہیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ان بنیادی چیزوں کو سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کورس جو ہوگا انشاءاللہ یہ ایک درمیانے لیول کا ہے. نہ تو بہت آسان ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، اور نہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول کا ہے. اگر آپ لوگ انشاءاللہ اسی ترتیب سے شوق کے ساتھ محنت کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مقصد اس کورس کا صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا. اور فائدہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کی شکل میں دے. کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے جو مرحومین ہیں، والدین ہیں، ان کی بھی بخشش فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائے. آمین. اچھا، اس میں آپ لوگوں کو میوٹ رکھنا پڑے گا، نہیں تو میں کر دوں گا میوٹ، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا زوم کو آپ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، تو ہم چلتے ہیں اپنے مباحث کی طرف. آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں بنیادی طور پر، یا تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. علم النحو کے جو اہم مبادیات ہیں، جو اہم بنیادی چیزیں ہیں، تو سب سے پہلے چند مبادیات یعنی بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں وجہ تسمیہ نحو، یعنی علم النحو کو علم النحو کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی. اسی طرح علم النحو کی تعریف کیا ہے. جب تک کسی چیز کا تعارف نہیں ہوتا تب تک ہم اس کے بارے میں اچھے طریقے سے نہیں معلوم کر سکتے، یہ بھی ضروری ہے. پھر علم النحو کا موضوع کیا ہے، اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کا مقصد، غرض و غایت کا مطلب اس کا مقصد و پرپس کیا ہے. اسی طرح علم النحو کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے باقی علوم کے مقابلے میں. اور آخر میں پھر ہم اس بات کو کریں گے کہ علم النحو کا موجد کون ہے، اس کا واضح کون ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کس نے اس کو انوینٹ کیا، ایجاد کیا. سب سے پہلے اگر بات کریں علم النحو کی وجہ تسمیہ کی، کہ علم النحو کو علم النحو کیوں کہا جاتا ہے، تو یعنی اس فن کا نام النحو رکھنے کی وجہ کیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نحو کا لغوی معنی آتا ہے کنارہ اور طرف. کنارہ اور طرف یعنی ایک سائڈ. اور چونکہ اس علم میں بھی کلمے کے آخر سے بحث ہوتی ہے، یعنی جو کلمے کا اینڈ ہے نا، آخری حصہ جو ہے، تو وہ ایک کنارہ ہے نا، وہ ایک طرف ہے. اسی کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ اس پر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. ٹھیک ہے نا جی. مورب ہے، مبنی ہے، اس کا تعلق بھی آخر کے ساتھ ہے، ظاہر ہے اس آخر میں اعراب ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے کہ اس علم میں بھی کلمے کے آخر سے بحث ہوتی ہے، اور کلمے کے آخر کے بارے میں اس کی حیثیت اور اعراب کو جانا جاتا ہے. اس لیے اس فن کو علم النحو کہا جاتا ہے. یعنی گویا کہ وہ فن جو کلمے کے ایک جانب سے، ایک کنارے سے بحث کرتا ہے. وہ کنارہ کون سا ہے؟ آخری کنارہ ہے، آخری طرف ہے. تو یہ اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود الدؤلی کو جب کچھ فوائد بنا کے دیے، ان کو کہا کہ بھئی آپ اس کی روشنی میں اور بھی چیزیں بنائیں. اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اقصد نحوہ، اقصد نحوہ، کہ اس کی جانب کیا کرو، تم توجہ کرو، اس کا ارادہ کرو. نحو کا معنی ایک جانب کے بھی آتا ہے. تو اس وقت آپ نے نحو کا لفظ استعمال کیا، مقصد یہ کہ اس کی طرف توجہ کرو، تو اس مناسبت سے بھی اس کو النحو کہا جاتا ہے.
اس کی تعریف جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے، علم نحو کی تعریف پہلے عربی میں آپ دیکھ لیں، علم بعصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ عربی میں تعریف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، چونکہ یہ فن اصل میں تو سارا عربی میں ہے اور ہم اردو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے اصل تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پھر انسان بھولتا نہیں ہے، تو اس لیے جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم نحو کی جو تعریف ہے وہ یہاں پہ عربی میں ذکر کی ہے، اس لیے کہ ایک تو عربی میں اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ فن چونکہ اصل میں سارا عربی میں ہے، تو جب بھی آپ اس فن کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس قسم کی تعریفات نظر آئیں گی، اس لیے بھی ان تعریفات کو جاننا ضروری ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ عربی چونکہ بڑی جامع اور وہ زبان ہے، یعنی مختصر الفاظ میں بہت سارے مطالب حاصل ہو جاتے ہیں، تو ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو علم، آپ کہتے ہیں ہوا علم یا علم، نحو جو ہے علم، وہ علم ہے باصول، ایسے اصول کا، ایسے قواعد کا، ایسے قوانین کا، یعرف بہا، کہ جس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے، احوال و حالات کو، اواخر آخر کے، الکلم الثلاث تینوں کلموں کے، یعنی تین کلموں کے آخری حالات کو معلوم کیا جاتا ہے۔ کس حیثیت سے معلوم کیا جاتا ہے؟ من حیث الاعراب والبناء، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، یعنی کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے، مورب ہے تو اس پہ کیا اعراب آئے گا، ظاہر مبنی کے اوپر جو اعراب ہے اس کی تبدیلی لفظوں میں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے، وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی گویا کہ نحو کے اندر دو بنیادی کام ہیں، ایک تو یہ وہ فن ہے کہ جو کلمے کے آخر سے بحث کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے، اس حساب سے پھر اس کو اعراب بھی دیتے ہیں ہم، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ جب آپ جملہ بناتے ہیں عربی کا، تو آپ اس میں یہ تینوں کلمات کو آپس میں جوڑتے ہیں، اسم فعل حرف، یہ آپ کے پاس اجزاء ہوتے ہیں جملہ بنانے کے لیے، چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ان کلمات کو کیسے جوڑنا ہے آپس میں، کس کو پہلے لے کے آنا ہے، کس کو بعد میں لے کے آنا ہے، کیسے، جیسے آپ اردو میں جملہ بناتے ہیں تو ایک اس کا سٹرکچر اور ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے، تو اسی طرح النحو کا کے اندر بھی، عربی زبان کے اندر بھی جملہ بنانے کے طریقے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے کہ وہ آپ کو نحو بتائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا آپ اردو میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ جملہ ہے، آپ نے کبھی اس طرح نہیں بولا کہ بھئی لگی بھوک مجھے ہے، اس طرح کوئی نہیں بولتا، تو سب ہنسیں گے کہ بھئی یہ کیا بول رہے، آپ نے قاعدے کے خلاف جملہ بول دیا۔ تو ایک بامحاورہ انداز سے آپ بولتے ہیں کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے، تو اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی کہ آپ جملے کا ایک جملے کی ایک ساخت ہوتی ہے، ایک بناوٹ ہوتی ہے، ایک سٹرکچر ہوتا ہے، وہ سٹرکچر آپ کو کون بتاتا ہے؟ یا علم نحو بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ وہ فن ہے، یہ اس میں وہ قواعد آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ تو ترجمہ اس کا دیکھ لیں کہ نحو ان اصول و قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے سے تینوں کلموں، یعنی اسم فعل حرف، تینوں کلموں سے مراد کیا ہے؟ اسم فعل اور حرف، کہ اسم اور فعل تینوں کلموں کی آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، یعنی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جب ہمیں علم ہوگا تو ہم یہ بتا سکیں گے کہ بھئی یہ کلمہ اگر معرب ہے تو اب اس پہ اعراب کیا آنا چاہیے، زبر آئے گی، نہیں آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، کیوں آئے گی، یہ ساری بات اس کے اندر آ گئی۔ اور کلمہ اگر مبنی ہے تو پھر ہم اس کو نہیں چھیڑتے، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کلمہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور، لیکن محلن ہے وہ۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا، یعنی ترکیب دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یہ جو ہم جملہ بنائیں گے، ترکیب کا معنی کیا ہے؟ جملہ بنانا، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی نحو ایک ایسا فن ہے جو ایسے قواعد پر مشتمل ہے جس سے اسم فعل اور حرف کے آخر میں آنے والے اعراب کی پہچان ہوتی ہے،
اور عربی جملے بناتے وقت اسم فعل حرف کو باہم جوڑنے اور ترتیب دینے کا علم حاصل ہو. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا دوبارہ میں نے اس کی وضاحت کر دی. نحو ایک ایسا فن ہے جو ایسے قواعد پر مشتمل ہے جس سے اسم فعل اور حرف کے آخر میں آنے والے اعراب کی پہچان ہوتی ہے، اور عربی جملے بناتے وقت اسم فعل اور حرف کو باہم جوڑنے اور ترتیب دینے کا علم حاصل ہوتا ہے. میرے خیال میں بھی بات واضح ہے، کلیئر ہے. آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں. مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک جملہ آ رہا ہے کہ ہے مررت بزید، اور دوسرا جملہ ہے جاءنی غلام زید. ٹھیک ہے نا جی. اب اس مثال میں آپ دیکھیں اوپر ایک کلمہ ہے زید، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ایک یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ آئے گا. پھر اگر یہ جو کلمہ ہے زید، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا؟ تو یہ سب معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اصول اور قواعد ہیں ان کا نام نحو ہے. یعنی ہم ان نحو کے ذریعے سے، ان قواعد کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اگر اس کا اعراب کیا ہوگا، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، یہ مورب ہے، مبنی ہے. یہ سارے قواعد جو ہیں، ان جو ہمیں یہ بتائیں گے وہ قواعد کیا نحو کے لاتے. اسی طرح آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا زید پر گزر ہوا، یعنی میں زید کے پاس سے گزرا، تو اب یہ جملہ آپ نے کیسے بنے گا؟ اس جملے کو کیسے ترتیب دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا جی. پہلے اس میں بیٹا آپ کی طرف آواز کا مسئلہ ہوگا، میری آواز باقی لوگوں کو تو ٹھیک آ رہی ہوگی. آواز تو میں بہت اونچا بول رہا ہوں، اور یہ آپ کی طرف کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کوئی مائک وغیرہ آپ نے لگایا ہوگا، اس کو ہٹائیں اور اپنی لیپ ٹاپ یا موبائل کی آواز کو کھول دیں، پھر آپ کو آواز صحیح آئے گی. ٹھیک ہے جی. باقی کسی کو مسئلہ ہے تو میسج کر دیں تاکہ میں دیکھ لوں. بظاہر تو آواز کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا گزر زید پر ہوا، تو اب یہ جملہ کیسے بنے گا؟ یعنی آپ نے عربی میں یہ کہنا کہ بھی میرا زید پر سے گزر ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس جملے کو ترتیب کیسے دیں گے؟ فعل کو پہلے لائیں گے، پھر زید کو کب لائیں گے، حرف جر کو کیسے لائیں گے؟ تو آپ نے کہا مررت بزید. آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بزید مررت، یا آپ نے یہ نہیں کہا کہ بمررت زید. تو آپ نے ایک پراپر ترتیب دی ہے، ایک قاعدے اور قانون کے مطابق اس کو جملے کو ترتیب دیا ہے. پہلے مررت و فعل کو رکھا ہے، پھر باہر پھر جر کو لے کے آئے، پھر زید کو لے کے آئے. تو یہ آپ کس ضابطے اور قاعدے سے لے کے آئے ہیں؟ وہ ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے؟ وہ نحو کے قواعد. نحو آپ کو بتا دیں کہ پہلے فعل آئے گا، حرف جر فعل پہ نہیں داخل ہوتا، اسم پہ داخل ہوتا ہے، پھر اسم آئے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر حرف جر کو داخل کریں گے. تو یہ سارے قاعدے قوانین آپ کو جو معلوم ہوتے ہیں، یہ اس سے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. علم و نحو سے معلوم ہوتے ہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ نحو ہے، انہی قواعد کو جاننے کا نام. اسی طرح دیکھیں جاءنی غلام زید، غلام و مورب ہے یا مبنی، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اسی طرح زید وغیرہ، اور اس جملے کو کیسے جوڑ کر بنایا گیا، یہ سب قواعد علم و نحو میں معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو علم النحو ان قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے سے تینوں کلموں کے آخری حالت کو مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ، یا ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ موضوع النحو، علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، کلمہ اور کلام. یعنی اس میں ہم کلمے کو ڈسکس کریں گے. کلمے سے مراد کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اور کلام انہی سے بنتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ کلمات سے کلام بن جاتا ہے. جیسے زید قائم، ٹھیک ہے نا جی، قام زید، دو مفردات آگے تو کلام بن گیا. تو اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موضوع کیا ہے. کسی بھی فن کو جب آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی علم کے جو موضوع ہوتا ہے، اس موضوع سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس پر اس علم میں بحث کی جاتی ہے. مثلا علم طب ہے، میڈیکل سائنس ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کا جسم ہے. ڈاکٹر آپ کے ہاتھ کو دیکھے گا، ناک کان کو دیکھے گا، اسی کا وہ ڈاکٹر ہے. سمجھ آ گئی نا جی، کیونکہ یہ اس کا موضوع ہے. تو طب میں انسان
کے جو جسم ہے اس کے بارے میں تحقیق و بحث ہوتی ہے. اسی طرح سائنس کی جب آپ بات کرتے ہیں، بھائی سائنس آپ کہتے ہیں سائنس کا موضوع مادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایٹم اس کا کیا ہے جی، موضوع ہے. تو سائنس میں جتنی بھی مباحث ہوں گی وہ مادے کے ارد گرد گھومیں گی. یہی وجہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو مادے کے ڈیفینیشن تعریف میں نہیں آتی اس کو نہیں مانتا. مثلا سائنس عقل کو یعنی اس معنی میں نہیں مانتا، اس معنی میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. سائنس جو ہے فرشتوں کو نہیں مانتا، جنات کو نہیں مانتا، خدا کے وجود کو نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے مادے کے اندر نہیں آتی. مادہ تو ہے جو مشاہدے میں آئے، جو اس تجربے میں آئے، جو نظر آئے، ٹھیک ہے نا، حواس کے ذریعے سے. اس لیے سائنس کا اگر ہم موضوع کی بات کریں تو اس کا موضوع کیا ہے؟ مادہ ہے. بات سمجھ آ گئی نا. تو موضوع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے اندر جو ان کا بنیادی زیر بحث چیز ہوتی ہے، جس چیز کو وہ اپنا یعنی تحقیق کی بنیاد بناتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا موضوع ہوتا ہے. تو علم نحو کیا بھی ایک موضوع ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. وہ کلمہ اور کلام سے بحث کرتا ہے، کلم و کلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کلمہ ہے، معرب ہے، مبنی ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے نا جی، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. سمجھ آ گئی نا. تو یہ ساری مباحث کس کے اندر ہوں گی؟ علم نحو کے اندر ہوگی. تو نحو کا موضوع کیا ہوگا؟ کلمہ اور کلام. یعنی اس علم میں کلمہ، اسم، فعل، حرف سے بحث ہوتی ہے. مثلا یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک. اسی طرح کلام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کلام مفید ہے یا غیر مفید ہے، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، جملہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے، وغیرہ ذالک. ٹھیک ہے نا. اس قسم کی جو ہے تحقیقات جو ہیں وہ نحو کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ نحو کا کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا. علم نحو کا مقصد کیا ہے؟ ہم نحو کیوں سیکھتے، پڑھتے، پڑھاتے کیوں ہیں؟ غرض کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب. عربی زبان میں اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو لفظی غلطی سے محفوظ کرو، لفظی غلطی سے بچانا. یعنی آپ کوئی لفظوں میں کوئی غلطی نہ کریں. جب آپ عربی لکھ رہے ہوں تو کوئی غلطی نہ ہو، عربی بول رہے ہوں تو کوئی غلطی نہ ہو. یہ لفظی غلطی، الفاظ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہی مقصد ہے ہمارا نحو سیکھنے کا. علم نحو کا غرض اور مقصد ذہن کو کلام عرب میں غلطی سے بچانا، یعنی ذہن کو عربی زبان بولتے اور لکھتے وقت غلطی سے محفوظ رکھنا. اس کا مقصد اور غرض ہے. یعنی علم نحو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عربی زبان بولیں یا لکھیں تو ہم غلطی نہ کریں. یعنی کلمات کو آپس میں جوڑتے وقت، اس کے آخر میں اعراب بولتے وقت اور لکھتے وقت ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. جب جملہ لکھیں گے تو ترتیب کیا ہوگی، اس میں غلطی نہ ہو. جب اعراب دیں گے تو اس میں غلطی نہ ہو. تو یہی مقصد ہے علم نحو کا. علم نحو کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. چند ایک یہاں پہ نقل کیے گئے ہیں جن ان اقوال سے آپ نحو کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، کہ تم علم النحو سیکھو، ٹھیک ہے نا، تم علم النحو سیکھو جیسے کہ تم سنن اور فرائض سیکھتے. مثلا یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، سنن ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، آپ ان کے بارے میں جیسے سیکھتے ہیں، اسی طرح علم نحو بھی سیکھو. کیوں سیکھو؟ اس لیے کہ علم نحو کے اوپر قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک بڑا مدار ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو تم لوگ علم نحو سیکھو جیسے تم سنن اور فرائض سیکھتے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرائض اور سنن کی اہمیت ہے، اسی طرح نحو کی اہمیت ہے. عربی میں ایک اور مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. علم نحو کی اہمیت کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی اہمیت ہوتی. کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بڑا بے ذائقہ معلوم ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان آپ کو آئے لیکن آپ کو نحو نہ آئے تو اس کا مزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. یعنی زبان جس طرح بغیر نمک کے کھانا بے ذائقہ لگتا ہے، اسی طرح علم نحو جانے بغیر عربی زبان بولنے اور لکھنے کا کوئی مزہ اور ذائقہ نہیں، کہ انسان غلط سلط بولے گا، لکھے گا. ایک اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. علم الصرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم النحو تمام علوم کا باپ. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ماں باپ کے بغیر تو بچے نہیں ہوتے، نسل ہی آگے نہیں بڑھتی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو صرف بھی آنی چاہیے، نحو بھی آنی چاہیے.
صرف نحو آئیں گے تو باقی علوم بھی سمجھ آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ تو اس میں صرف کی حیثیت جو ہے وہ ماں کی ہے، اور نحو کی حیثیت باپ کی ہے، اور باپ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نسل کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح انسان کے وجود اور تربیت کے لیے ماں اور باپ دونوں کا وجود ضروری ہے اور اہم ہے، اسی طرح علوم اسلامیہ خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے، ان میں مہارت پیدا کرنے، ان کو سمجھنے اور ان میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے علم الصرف اور علم النحو دونوں کا علم انتہائی ضروری ہے۔ علم النحو کا واضح کون ہے جی، موجد کون ہے؟ علم النحو کے موجد کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں، میں نے اس کو مختصر کیے ہیں آپ پہ۔ پہلا قول یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کے واضح اور موجد ہیں، انہوں نے ابو الاسود الدؤلی کو حکم دیا کہ قواعد نحو مرتب کرے۔ ابو الاسود الدؤلی جو ہیں یہ مشہور تابعی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے عالم تھے، تو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ ان قواعد کو مرتب کرے۔ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ آپ ویسے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واضح ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے موجد اور واضح جو ہیں، یعنی انوینٹر جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابو الاسود الدؤلی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان تینوں اقوال کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود الدؤلی کو حکم دیا، اس وقت انہوں نے کچھ قاعدے بنائے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مزید قاعدے بنا کے ان کو دیے، ان کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ابو الاسود الدؤلی نے خود کام کیا۔ تو ہر اعتبار سے تینوں ہی واضح ہیں، تینوں نے کام کیا۔ کوئی بھی فن جب شروع ہوتا ہے تو اس طرح نہیں شروع ہوتا، اس میں ہر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بھی اور حضرت علی نے بھی ابو الاسود الدؤلی کو حکم دیا تھا کچھ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس اعتبار سے واضح ہوگی کہ حکم دینے والے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہے کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے کام کروایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قاعدے بنا کے حضرت ابو الاسود الدؤلی کو دیے، تو انہوں نے بھی کام کیا، پھر ابو الاسود الدؤلی نے اس کو مزید آگے دیکھا۔ تو اس اعتبار سے تینوں کو اس نحو کا واضح قرار دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ تینوں واضح ہیں، یعنی موجد ہیں۔ واضح کا معنی کیا ہے؟ موجد، ایجاد کرنے والے۔ ہماری جو بحث شروع ہوتی ہے نحو کی، وہ بحث شروع ہوتی ہے لفظ سے، ٹھیک ہے نہیں، ہمارا ایک گرامر کی ابتدا ہے لفظ۔ لفظ کا لغوی معنی آتے ہیں پھینکنے کے، ڈالنے کے۔ مثلا عرب کہتے ہیں کہ اکل تو تمرتا و لفظت النواتا، کہ میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹلی پھینک دی۔ لفظت کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ پھینک دی۔ نوات کہتے ہیں گٹلی کو، جو کھجور کے اندر گٹلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے کھجور کھائی اور گٹلی پھینک دی، تو یہاں لفظ تو پھینکنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما یتلفظ به الانسان حقیقتا او حکما، یعنی جس پر انسان تلفظ کرتا ہے حقیقتا یا حکمن۔ حقیقتا کا مطلب کہ واقعی اس پہ تلفظ کیا، اور حکمن کا معنی ہے کہ اس کو زبان سے تو تلفظ نہیں کیا، لیکن اس کلمے کو کسی دوسرے کلمے کے ضمن میں اس کو بھی تلفظ آ گیا۔ مثلا جیسے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں جو دوسرے کلمے کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو حکمن وہ کلمہ بھی آ جاتا ہے، تو جس پر انسان حقیقتاً یا حکمن تلفظ کرے۔ حقیقتاً تلفظ کا مطلب کیا ہے؟ مثال، اس کی تلفظ کی مثال جیسے کوئی ضربہ کہے، تو جب آپ ضربہ کہیں گے تو آپ نے اس ضربہ پہ یعنی ضاد را با پہ حقیقت پہ تلفظ کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حکمن تلفظ کا مطلب کیا ہے؟ حکمن تلفظ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس پر تلفظ تو نہ ہو، لیکن وہ کسی لفظ میں ضمناً چھپا ہوا ہو۔ جیسے آپ نے اضرب، جیسے آپ نے اضرب کہا، تو اضرب میں حمزہ ضاد را با پہ تو آپ نے تلفظ کیا، یہ تو حقیقتاً تلفظ ہوا، لیکن اضرب کے اندر انت ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، تلفظ تو آپ نے نہیں کیا لیکن وہ کلمہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ حکمن کلمہ ہو گیا، کیونکہ یہ اضرب کے اندر خود بخود موجود ہے۔ تو یہ مطلب ہے حکمن تلفظ کا، یعنی آپ نے کلمہ ایک کہا، تلفظ ایک پہ کیا، لیکن اس کے اندر دوسرا کلمہ خود بخود آ گیا۔ تو ضمائر وغیرہ کی یہی مثال ہو سکتی ہے، یا بعض جملوں کے اندر مبتدا خبر وغیرہ محذوف ہوتے ہیں تو ان کو ہم مان لیتے ہیں، یا جار مجرور کا جو متعلق ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ حکمن تلفظ کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، یہ چیز کلیئر ہے، زیادہ تفصیل اس کی ضرورت نہیں ہے۔
لفظ کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ اب ہم اقسام کو ڈسکس کریں گے. لفظ کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک لفظ موضوع ہے اور دوسرا لفظ محمل ہے. موضوع کا معنی ہے وضع کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا. ظاہر ہے کہ عام طور پر جس لفظ کو ایجاد کیا جاتا ہے اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ معنی بامعنی لفظ ہوتا ہے. اور محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو. جب انسان تلفظ کرتا ہے تو بعض اوقات بے معنی الفاظ بھی کہہ دیتا ہے، اگرچہ اکثر تو بامعنی الفاظ کہتے ہیں. اس اعتبار سے ہی تقسیم ہے موضوع اور محمل. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کا معنی ہے وضع کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا، بنایا ہوا. اور نحو کی اصطلاح میں موضوع کسے کہیں گے؟ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو. یعنی بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. جیسے رجل اس کا معنی آدمی، فرس اس کا معنی گھوڑا. تو لفظ ہے اس کا کوئی معنی بھی ہے، تو جو لفظ بامعنی ہو، جس لفظ کا کوئی معنی ہو، اس کو موضوع کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں لفظ محمل ہے. محمل کسے کہتے ہیں؟ محمل کا معنی ہے بیکار، چھوڑا ہوا. اور نحو کی اصطلاح میں محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر یاد رکھیں عربی میں محمل الفاظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. یہ باقی زبانوں میں صرف سمجھانے کے لیے یہاں پہ ذکر کیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں چائے شائے، تو چائے تو آپ جانتے ہیں سب کہ بھئی وہ خاص مشروب ہے، لیکن شائے کیا ہے؟ یہ ایک محمل لفظ. روٹی شوٹی، روٹی بھی معلوم ہے لیکن شوٹی کیا ہے؟ یہ ایک محمل لفظ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آگے لفظ موضوع جو ہے اس کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں. لفظ موضوع کی دو قسمیں، ایک مفرد ہے اور دوسرا ہے مرکب. یہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے، میں ذرا اس کو جلدی گزار رہا ہوں تاکہ آگے پھر مزید اجرا کے اعتبار سے چیزوں کو ہم دیکھ لیں. مفرد اور مرکب. مفرد کہتے ہیں اکیلے اور تنہا لفظ کو. مرکب جب الفاظ زیادہ ہو جائیں، ایک سے زیادہ ہو جائیں. مفرد کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی ہے اکیلا، کیا ہوا، تنہا. اور اصطلاح میں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرے. یعنی جب کلمہ ایک ہو، لفظ ایک ہو، اکیلا ہو تو وہ مفرد ہے. اور جب اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ہو جائیں، دو تین چار ہو جائیں، تو پھر وہ مرکب بن جائے گا. مفرد کی مثال جیسے رجل، اکیلا رجل لفظ مفرد ہے. فرس، اکیلا فرس لفظ مفرد ہے. من مفرد ہے. الا مفرد ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو مفرد لفظ ہے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. لفظ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. پھر کلمے کی تین اقسام ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں. اسم فعل حرف. مفرد کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے مرکب. مرکب کا معنی ہے جوڑا ہوا، ترکیب سے. مرکب ترکیب سے. ترکیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ہے جوڑا ہوا، اکٹھا کیا ہوا، ملایا ہوا. یعنی کیا ہے؟ اس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو آپس میں جوڑا ہوا ہوتا ہے. اصطلاح میں مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جس میں آپ نے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جوڑا. جیسے غلام زید، ترجمہ کیا ہے؟ زید کا غلام. دو کلمات کو آپ نے جوڑ دیا، غلام اور زید کو، تو کیا بن گیا؟ مرکب. زید قائم، زید کھڑا ہے. دو کلمات ہیں، ایک زید ہے اور ایک قائم ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب. تو دو یا دو سے زیادہ کلمات جن کو آپس میں جوڑا گیا ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب کہلاتا ہے. مفرد کی تین اقسام ہیں. میں نے بتایا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمے کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. کلمے کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کا لغوی معنی آتے ہیں علامت کے یا بلندی کے. دو معنی اس کے کیے گئے، ایک معنی علامت اور دوسرا معنی بلندی. اصطلاحی معنی اسم کا کیا ہے جی؟ اصطلاح میں اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے گا. اپنا معنی بتانے کے لیے اس کو کسی چیز کی سپورٹ نہیں چاہیے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے نا جی، 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور استقبال. جیسے لفظ رجل آدمی مانا دے رہا ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے اس کے اندر. فرس مانا گھوڑا. ٹھیک ہے نا جی. مزید مثالیں آپ دیکھ لیں اسم کی. طعام کھانا. مسجد مسجد. صدیق دوست. قلم قلم پینسل جسے آپ کہتے ہیں، بال پوائنٹ وغیرہ. کتاب کتاب. یہ سارے کلمات آپ دیکھیں اسم ہے، اپنا معنی بتا رہے ہیں. طعام کھانے کو کہتے ہیں بھی آپ جانیں. مسجد خاص جگہ کو کہتے ہیں. صدیق دوست کسی بندے کو کہتے ہیں. قلم خاص چیز ہے جس سے آپ لکھتے ہیں. کتاب خاص چیز ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وجہ تسمیہ اسم. اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کو اسم کہنے کی بھئی دیکھیں 2 وجہ میں یہاں پہ صرف ایک وجہ ذکر کی ہے. اسم کو اسم کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسم اصل میں سم تھا. کیا تھا؟ سم اس کا معنی ہے بلندی. سم ہے یہ بلندی. اور بلندی اس طرح سے ہے کہ بھئی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ان تینوں قسم میں اسم سب سے بلند ہے، اسم سب سے اعلیٰ ہے، اسم سب سے اونچا ہے. کس طرح اونچا ہے کہ بھئی دیکھیں، اگر آپ 2 فعلوں کو آپس میں جوڑیں گے جملہ نہیں بنے گا. 2 حرفوں کو آپس میں جوڑیں گے جملہ نہیں بنے گا. 2 اسموں کو جوڑیں گے جملہ بن جائے گا. تو کلمات کا مقصد تو جملے ہوتے ہیں، وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں. اس کا مطلب اس کا مقام بلند ہے، تو جو اس کے مقابلے میں بلند ہے. خود بھی جملہ بنائے گا، فعل کے ساتھ جڑ کے بھی جملہ بنائے گا. تو اس وجہ سے اس کو اسم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بلند ہے، اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مفرد کی 3 اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف میں سے اسم کو فعل اور حرف کے مقابلے میں مقام اور بلندی حاصل ہے. وہ کس طرح کہ 2 اسم مل کر کلام یعنی جملہ بن جاتے ہیں، جبکہ 2 فعل اور 2 حرف مل کر کلام نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسم جو ہوتا ہے مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے. یعنی اس کے پاس 2 حیثیتیں ہیں، اس اعتبار سے بھی بلند ہے. 2 حیثیتیں ہیں، مسند بھی بنے گا، مسند الیہ بھی بنے گا. فعل جو ہے وہ صرف مسند بنتا ہے، حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ. تو اس اعتبار سے اسم فعل اور حرف کے مقابلے میں بلندی پر ہوا. اس کو 2 حیثیتیں حاصل ہیں. مسند اور مسند الیہ جب دونوں بنے گا تو جملہ بھی بنا دے گا، تو بلند ہو گیا نا. 2 اختیارات اس کے پاس آ گئے. تو باقیوں کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ بلندی ہے. تو اسم چونکہ سمون سے ہے، سمون کا معنی بلندی کے ہے، اور یہ اسم بلند ہے اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ھذا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم کل دیکھیں.